يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين أبان مولده عن طيب أنصره يا طيب مبتدأ منه ومختتم وبات إيوان كسرى وهو منصدع قسم لأصحاب كسرى غير منتسم يوم تفرس فيه الفرس أنهم قد أنذروا بحلول البؤس والنقم والجن تهتف والأنوار ساطعة والحق يظهر من معنى ومن كلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوستدار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہو جلال محمد عثمان زائے شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت للعالمی ہے جان محفل آپ ہے رحمت للعالمی ہے جان محفل آپ ہے منزلیں جس جا پہ رک جائیں وہ منزل آپ ہے اور ان کو اپنے جیسا کہنا غوغائے جہل ہے ان کو اپنے جیسا کہنا غوغائے سیام کیا ڈبوئے گی مجھے آج تک وہ ڈوبے نہیں جن کا ساحل آپ ہے اور شیر ہمدم گرچہ شیری ہے مگر کافی نہیں شیر ہمدم گرچہ شیری ہے مگر کافی نہیں وہ بیان ممکن نہیں جس کے قابل آپ ہے معزز سامعین محترم اسٹیج پر جلوگر سادات اکرام خصوصاً صاحبزادہ صاحب کوٹ گلہ شریف انہوں نے جو کچھ فرمایا میں مسکین کے لیے وہ بہت بھاری لفظ ہے میرے لیے سعادت کی بات ہے میں سرزمین پر آیا ہوں اور حقیقت بات ہے جہاں اولیاء ہو میں تو بابا جی کی سنت کے مطابق وہاں سانس بڑے بڑے لیتا ہوں کہ یہاں اللہ کے ولیوں نے اس دھرتی میں اس فضا میں سانس لیا ہے ہو سکتا ہے ذرہ عشق نبی از حق طلب اور سوز صدیق و علی از حق طلب زیادہ نہیں مانگتے ہمارے طلبی ہماری اوقات نہیں بساط نہیں ذرہ مانگتے ہیں لیکن سوز صدیق و علی والا مانگتے ہیں بس اس نیت سے آتے ہیں ورنہ وہ حضرت مجدد الفسانی نے لکھا ہے مکتوبات شریف میں کہا کہ تیمور بادشاہ
بڑا ظالم تھا، بڑا جابر تھا، لیکن بخارے میں باہر نکلا، گلی میں چوک میں آیا تو اس نے دیکھا بڑی بڑی دھوڑ، پنجابی گل کرا، بڑی دھوڑ اڑ رہی، انہیں دیکھا باہر بازارش، تو انہیں کہا کی ہو رہا؟ انہیں کہا شاہ نقشبند جناب خانقاہ دی چٹائیاں جھاڑیاں جا رہی ہیں۔ جو کہنے لگا وہ کھڑا ہو گیا، اس نے گرد و غبار اپنے نک دے ذریعے، منہ دے ذریعے، لمبے لمبے سانساں دے ذریعے اپنے اندر لینا شروع کیتا۔ حضرت مجدد پاک نے فرمایا تیمور مرد و ایمان برد، فرمایا تیمور مرد تک گیا لیکن ایمان نال لے گیا۔ اسی تے صرف اس نیت نال جناب اس دھرتی تے آیا، اور اوت اسی پڑھتے ہیں نہ مقام ہے کشش نہ مقیم ادائے دل بری، کوئی کیسے پاؤں کو رنج دے کوئی کیوں کرائے تیری گلی، جو ملے تو شکر کر جو نہ ملے تو صبر کر، تو رضائے جانا میں جان دے اسی میں ہے تیری بہتری۔ بہرحال امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بات تو جہاں سے بھی جمع تفریق کر کے لائیں گے، آگے حضور کی ذات ہے، آنا حضور کی ذات ہے۔ مجھے اب آپ نے بتایا ہے کہ کہتے ہیں کہ جناب یہاں مرزائیوں سے کچھ مسلمان لین دین کرتے ہیں اور جھلے ہو، یہ بھی کوئی گل ہے؟ بندہ کلمہ پڑھ کے دائیں بائیں لگا پھرے، کلمہ پڑھ کے دائیں بائیں لگا پھرے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی ظاہری حیات خواتین مسجد چاندیاں سن، اور خواتین واسطے مسجد نبوی دا دروازہ مختص سی اور مرداں واسطے علیحدہ دروازہ سی۔ حضور نے فرمایا کہ دروازے تو عورتیں داخل ہون، مرد تو داخل نہ ہویا کرن، میرے صحابہ تو داخل نہ ہویا کرن۔ امام الانبیاء دی ظاہری حیات تو بعد حضرت فاروق اعظم دے زمانے مسجد عورتاں آنا بند ہو گئیاں، تے صحابہ او دروازہ بھی کھول دیتا گیا صحابہ واسطے، مرداں واسطے کہ تسی ادھروں بھی داخل ہویا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر کبھی اس دروازے سے داخل نہ ہوئے۔ صحابہ نے پوچھا حضور کی ہویا؟ اس زمانے کا حضور نے فرمایا سی عورتاں آندیاں اس واسطے منع کیتا گیا سی، ہن تسی اس دروازے سے کیوں داخل نہیں ہوندے؟ اے سنو گل ہے جڑے لین دین کردے انہاں واسطے گل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا چلیو، میرے آقا مولا نے فرمایا سی اس دروازے سے داخل نہیں ہونا، عبداللہ بن عمر مر جائے گا حضور دا فرمان نہیں چھوڑے گا۔ حالانکہ وجہ جڑی سی وہ بھی موجود سی، لیکن یار کوئی جانتا ہوئے کہ اے حضور کی ختم نبوت دا منکر ہے اور جنت بھی دینے آئے تو منہ موڑ بیٹھے تیری دیوار کی جانب، اسی لون سبوڑ دیا کرنا کرتے ہو چلے ہو۔ ہاں آلہ حضرت کیا نہیں، جنت نہ دے نہ دے تیری رویت ہو خیر سے، جنت نہ دے نہ دے تیری رویت ہو خیر سے، اس گل کے آگے کس کو حاجت برگ و بر کی ہے۔ اللہ نے فرمایا حضور اسی جنت جانا ہے لیکن تواڈے نال جانا، ہاں تواڈے نال جانا، اگر تسا نہیں سانو اوتھے لے کے جانا تو حضور جنت دے اسی بوٹے تے ڈالیاں میں کھڑ جانا، جدوں تانوں تے ویکھ لیا ساڈی جنت مکمل ہو گئی۔ بات حضور دی بات ہے۔ سیر گلشن کون دیکھے رشتے طیبہ چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر۔ اتنا جناب امام حسن رضا بریلوی فرماتے سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر، کہ حضور دا در چھوڑ کر کوئی لون سے بول لین چلا جائے، جھلے کیڑی گلاں کردے ہو؟ اور تین مہینے رجی خلقت ویکھ یوسف کے نانی تے جنا محمد عربی ڈٹھا اور رچے دوئی کہانی۔ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ گل کوئی سمجھ آئی؟ بس یہ لمبی تانوں اسی کتوں تقریریں سنائیے، سارا کچھ سنائیے، تانوں گل سمجھا رہے ہیں۔ بس ساڈا اس زندگی کا کوئی مقصد ہے انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے۔ ایک تسی سنون سبول دی گل کرتے ہو، شاہ جی اجازت ہوگی میں گل سنا دوں۔ حضرت سعد بن ربیع دی دل تے ہاتھ رکھ کے سننی، پھر گل حضور دی گل آ گئی، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے غلام دی گل آ گئی۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غزوہ احد تو پہلے حضرت سعد بن ربیع کے گھر تشریف لائے۔ حضور آکھیا بھئی دروازے بند کر دیو، باریاں بوئے بند کر دیو، ساتھ میں تھوڑے نال راز و نیاز کی گل کرنی۔ جدو ہے حضور نے فرمایا انہاں دروازے کھڑکیاں بند کر دتیاں، امام الانبیاء نے گفتگو فرمائی، حضور گفتگو فرما کے تشریف لے گئے واپس۔ جدو حضور واپس تشریف لے کے گئے نا، حضرت سعد بن ربیع کی بیوی آ گئی، آپ کی گھر والی آ گئی، زوجہ آ گئی، آن لگی ہے سعد حضور نے تیرے نال کیڑیاں گلاں کیتیاں؟ انہاں نے سکیلت قوم میں کہا، فرمایا تیری ماں تینوں روے، تینوں اس نال کیڑی غرض ہے؟ حضور نے فرمایا میں راز دی گلاں کرنیاں، تینوں اس نال کی غرض ہے؟ انہیں کیا میں مہاٹ چباٹ میں پیچھے لگ کے نا
چھپ کے تہاڈیاں گلاں جڑیاں حضور نال ہویاں اے میں سن لیاں اے سننا حضور دی بارگاہ ہے۔ حضرت سعد بن ربیع نے کیا کہ حضور نے فرمایا راز دی گل ہے، میری بیوی نے سن لائی، آخر انہاں دی کوئی دوست ہون گیا مدینے وچ او کسے نال گل کر دے کہ حضور فرمان سعد میرا راز بھی نہیں رکھ سکیا، اے ذرا دل تھام کے سننا۔ حضرت سعد بن ربیع نے اپنی زنانی اپنے جناب گھر والی دے اس طرح جڑی گوت ہوندی نا وال اس کو این کر کے اپنے ہتھاں وچ لپیٹیا اور این کر کے دھکے دیندے ہویا گھسیٹدے ہوئے حضور دی بارگاہ وچ پیچھے لے چلے جدھر حضور جا رہا ہے۔ امام الانبیاء تشریف لے کے جا رہا ہے، حضور نے عورت دے چیخن تے روڑ دی آواز سنی، امام الانبیاء نے توقع فرمایا، حضور نے جدوں پیچھے مڑ کے دیکھا تے سعد بن ربیع آ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا سعد کی معاملہ، اینو چھڑ دیو اپنی اور بیوی نو چھڑ دیو۔ انہوں نے چھوڑیا، انہوں نے کہا حضور تساں فرمایا سی میں تہاڈے نال راز دی گلاں کیتیاں، اے میری بیوی اے نے سن لیاں، حکم دیو گردن اتارا یہ کہ معاف کر دیا۔ اے گل ہے تو آیا نہ در تے کیوں بد نصیب اور جھلیو ایتھے تک گھر والی اے بڑا قیمتی رشتہ ہوندا میاں اور بیوی دا، لیکن وہ جانتے سن لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، وہ جانتے سن سارا کچھ ہے لیکن حضور دی ذات تو بعد ہے۔ یا رسول اللہ یا رسول اللہ اور تسی یہ گل کرتے ہو جھلے ہو اے جناب حضور بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا، جو سر نے ساتھ چھوڑا۔ حضرت سعد بن ربیع میدان احد زخمی ہو گئے، 70 زخم لگے۔ احد کا جب میدان ختم ہویا، جنگ ختم ہوئی، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضور نے صحابی نو بھیجا، فرمایا سعد بن ربیع نو تلاش کرو اور جتھے ملن انہوں نے آخنا تہاڈے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تانوں سلام دے دیں، اور اگلا کام یہ کہنا کہ انہوں نے کہنا کیف تجدک کا حضور فرماتے ہیں دسو جڑا حق جڑا دین میں تانوں پہنچایا وہ تسی کیسا پایا؟ اور صحابی کہتے ہیں میں زخمی ہے جو لبدے حضرت سعد بن ربیع کو پہنچا، آپ آخری سانسا لے رہے اس طرح سانس لے رہا ہے جی تندوری جو دھواں باہر آندا، بھٹی جو دھواں باہر آندا، اس طرح جناب سانس لے رہا ہے۔ کہنے میں جا کے کیا کہ امام الانبیاء تو انہوں سلام پیش کر دیں، انہوں نے کہا میرا بھی سلام حضور دی بارگاہ پیش کر دینا۔ انہوں نے کہا حضور کہنے ہیں جڑا میں تو انہوں دین پہنچایا اور تسی کیسا پایا؟ انہوں نے کہا حضور دی بارگاہ عرض کرنا کہ جناب جڑا تسی سانو حق پہنچان دا حق ادا کر دیتا۔ انہوں نے کہا تسی جان لگے ہو میرا بھی ایک پیغام حضور تک نہیں حضور دے غلامہ تک پہنچان دینا۔ انہوں نے کہا وہ کی پیغام ہے؟ انہوں نے کہا جا کے حضور دے غلامہ نو کہنا کہ کوئی ایک آنکھ بھی جھپکتی ہوئی، کوئی ایک بندہ بھی زندہ ہویا، کوئی بندہ حضور تک پہنچ گیا، قیامت والے دن اللہ اس نے ہی نہیں بخشے گا کہ تو تا زندہ سے میرے حبیب تک کوئی پہنچے کس طرح۔ اور حضرت سعد بن ربیع دی صرف 2 دیاں، پتر بھی کوئی نہیں۔ اے نہیں کیا کہ میری شخصیت ہے میرے بچے دا کرنا، بس اے ہے بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا۔ دنیا تو جا رہے ہیں تے فکر حضور دی کہ حضور تک کوئی نہ پہنچے، لیکن ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ اللہ سے فرمانے نا کہ انہوں نے کوئی یاد کر کے کیویں غم میں چلا سکتا، جدو یاد آن کہ جناب سارے غم بلا دیتے ہیں۔ اور حضرت سعد بن ربیع زخمی حالت میں پڑے ہیں، اتنی دیر میں امام الانبیاء خود تشریف لے آئے حضرت سعد بن ربیع کے زخمی جسم پر، اور حضور نے فرمایا سعد۔ حضرت سعد بن ربیع نے آنکھیں کھولی جب تو حضور کو سامنے پایا تو اپنا زخمی جسم گھسیٹ کر اپنی گالیں حضور کے اس جناب مبارک پاؤں پر رکھے اور دیکھ کر حضور کی جانب دیکھ کر کہا منم بہمی تمنا کے بوقت جا سپردم بروخے تو دیدہ باشم تو درونے دیدہ باشی۔ حضور ساری زندگی گزاری، زندگی کی ایک ہی تمنا تھی کہ میں دنیا سے جاؤں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ اے حضور نے وفا کر کے دیکھنی امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور جناب حضور دی خاطر سارے رشتے چھوڑے، جناب بلال حبشی نے، جناب عمار بن یاسر نے، جناب حضرت طلحہ نے، حضرت سلمان، سارے رشتے چھوڑ کے حضور دی بارگاہ چاہے کہ کسی نے پوچھا سلمان تہاڈے والد دا کی نام ہے، تہاڈے ابا جی دا کی نام ہے؟ فرمایا سلمان بن اسلام بن اسلام بن اسلام۔ تے خالی اے ہی نہیں ہویا، ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ، کرتے ہیں مالا مال ذرا دامن پھیلا کے دیکھ۔ حضرت سلمان فارسی کو حضور نے اپنے اہل بیت شامل کر لیا اس واسطے کہ سلمان سب کو چھوڑ کے حضور دی بارگاہ چاہے۔ ملتا ہے کیا ایک بار، اے تو پھر گل اتنی طویل ہے، اے تو اتھوں لے کے چلیے آج تک غازی علم الدین بیاہ بھی نہیں ہویا، 21 سال عمر، نوجوان، اے جناب
میانی صاحب لاہور قبرستان میں جاؤ، او بڑے بڑے بریگیڈیئر جنرل جناب وزیر مشیر وزیر اعظم فلانی قبراں، قبر پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، شمع بھی جلاؤ تو جالا، کوئی پتہ ہی نہیں، 21 سال کا منڈا بیاہ بھی نہیں ہویا، رشتہ داروں کو بھی نہیں پتا، اور ہے بھی ترخانہ دا منڈا لوہارا دا منڈا، لیکن منا پھول جناب این کر کے قبر ہوتے پیا ہونے، 10 اقبال کون پا کے جانا، کون جناب سال بعد بھی اپنے پیو دی قبر تے پھول پان کوئی نہیں جانا، کہ روزانہ منا پھول کون پاندا؟ اقبال کہتا ہے اقبال کس کیش کا فیض عام ہے، رومی بنا ہوا حبشی کو دوام ہے، اقبال کہتا ہے چلیا ایک مال دولت سلطنت اور بادشاہیاں نہ نہیں زندہ رہ سکتے، پوری دنیا تے جناب حکومت سکندر ذوالقرنین کی تھی، اس کام دے پیچھے اس کو جانا والا کوئی نہیں، دنیا تے بلال ہو رہی، حضور تے دامن دی وجہ ہو رہی۔ اچھا آج جناب اتنے پھر جناب بعد چو ایک علماء تو بیٹھے سٹیج تے اور جنہوں نے گھر روٹی نہیں ملتی وہ بھی مفتی بند کر دیں، جناب مولوی نماز نہیں پڑھتی، اور میں کہا چلے اسی نماز پڑھ دیا، اسی اس نماز تے بھی قائل ہے جڑا بیت المقدس جا کے پڑھیے، وہ سجدہ ہوا ہی نہیں، سر جھکا دل جھکا ہی نہیں، ہاں اس واسطے ہوتے کہاں خلیل و ایک پھر موضوع اور پاسے ٹور پائے گا، ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا 9 لاکھ والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ حضرت امام الانبیاء صلی اللہ تعالی اے حضور نو چھڑ کے سودے دی گل کر دیں، امام الانبیاء دی ذات نو چھڑ کے نون ثبوت کی گل کر دیں، ادھر سنو بیت رضوان دے موقع تے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفیر بن کے مکے گئے، حضرت عثمان غنی نے انکار کے جناب اپنے جناب پہنچے ہوتے کیتے ہوئے تے مکے دی گلیاں چل رہا ہے، تو آپ کے رشتہ دار کہنے لگے عثمان ڈر نہیں اسی تینوں کچھ نہیں کہندے، تو ڈرے لگدا مکے دی گلیاں چاہے پاچھے ہوتے کر کے چل رہا، فرمایا او کمینو میں ڈر کے نہیں چل رہا، میں اپنے آقا و مولا نو مدینے دی گلیاں چ اس طرح چل دے ہوئے۔ اچھا اگے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے حضور نو چھڑ کے کوئی گل کر دیو، تسی جناب روٹی پانی دی گل کر دیو، ادھر سنو حضرت عثمان غنی دے آپ کے رشتہ دار آ گئے، انہوں نے کہا عثمان اسی حضور نو عمرہ نہیں کرن دینا، تو آ گیا سفیر بن کے آیا، ویسے بھی تو ساڈا رشتہ دار ہے، اے سامنے خانہ کعبہ وے، اے جناب مقام ابراہیم ہے، اے آب زمزم میں، اے حجر اسود ہے، اے حرم کعبہ، جتنا تیرا دل کردہ طواف کر، جتنا تیرا دل کردہ مقام ابراہیم تے نفل پڑھ، جتنا تیرا دل کردہ حجر اسود تے بوسے لے، جتنا تیرا دل کردہ بھر لے پی لے زمزم سارا کچھ، اے ہے سنو اے گل سنو، حضرت عثمان غنی نے کہا تسی کی سمجھتے عثمان تے طواف کرنا آیا، میں اپنے آقا و مولا دا سفیر بن کے آیا، کیا میرے آقا و مولا 1 سال نان ساری زندگی نان عثمان حضور تو بغیر طواف بھی نہیں کرے گا، زمزم بھی نہیں پیے گا، اسی جناب بات پتہ نہیں کہڑی گلا کر دیں۔ بہرحال حضرت عمرہ قضاء دے موقع تے اگلی گل عمرہ قضاء دے موقع تے حضرت عبداللہ بن رواحہ، ہاں جی حضرت عبداللہ بن رواحہ حضور دی سواری جگہ کے چل رہے ہیں اور کی پڑھ رہے ہیں خلو بن الکفار عن سبیلی الیوم نضربکم علی تنزیلی، فرمایا کافر دے بچوں ہٹ جاؤ، آج ہٹ جاؤ، جس نے حضور دا رستہ روکیا آج اسی اسی گردن لا کے رکھ دیں گے، اب ایوزر الخلیل عن خلیلی، فرمایا آج یار کی خبر نہیں رہنی۔ ادھر سنو جدو حضرت فاروق اعظم نے سنیا نا کہ گل تو حضرت جناب عبداللہ بن رواحہ نے ڈاڈی کر دیتی، فرمایا حضور سامنے موجود ہیں، امام الانبیاء خاموشن قیامت تک لوگ کہیں گے حضور نے خاموشی فرمائی، تائید نہیں نہ فرمائی، حضرت فاروق اعظم نے فرمایا یا ابن رواحہ بین یدی رسول اللہ وفی حرم اللہ، فرمایا عبداللہ بن رواحہ حضور دے سامنے کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو، فرمایا ایک پاسے کعبہ ایک پاسے کعبے کا کعبہ، فرمایا وفی حرم اللہ بین یدی رسول اللہ وفی حرم اللہ، کعبے دے سامنے تے حضور دے سامنے اتنی ڈاڑیاں گلاں کردا، حضور نے فرمایا خلی عن عمر، فرمایا عمر رستہ چھوڑ دے، آج جڑے تلوار تیر تے نیزے بھی وہ کم نہیں کر رہے، جڑے عبداللہ بن رواحہ دے شیر کم کر رہے، بس حضور نال وفا کرنی اور امام الانبیاء نال وفا کرنی اور اتنی وفا کر کے ضرور جانا۔ اے شاہ جی فرما رہا سن نا کہ حضور واسطے کوئی اپنا رشتہ چھوڑ کے تو ویکھے، اساں ویکھیا حضور واسطے ایک ویل چیئر تے بندے بیٹھے ہوئے نے سارا کچھ چھڑیا اور اے آکھیا کہ کروں تیرے نام پہ جاؤں فدا، نہ بس ایک جاؤں تو جہاں فدا، انہاں آکھیا جی تہاڈا بیٹا زخمی ہو گیا، انہاں کہا چھڈو پر مینوں حضور دی گل دسو، جب نبوت دا مسئلہ حل ہو گیا تے پھر اسی دنیا تے جانے ویکھیا کہ دنیا دی عزت تے رہی کجا، لوگ بندے گردے رہ گئے اور اے آواز آئی کہ روح جب میری پیراہن خاکی سے نکلے، روح جب میری پیراہن خاکی سے نکلے تو روزے سے آواز آئے او میرا فقیر آیا، اور حضور نے اتنی محبت کر کے ضرور جانا
کہ جدو اسی جائیے حضور دی بارگاہ جو تو آواز آوے ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ. یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ. انشاءاللہ لمبی تقریر پھر ادھار رہ گئی بس گل اتنی دو مختصر کوئی یار دی گل سنا ملا نہ لمبے پینڈے پا ملا نہ